حسین کا نبیوں کا جو نبی ہے وہ نانا حسین کا یا حسین بولے یا حسین بولے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا سماعت کریں مچل کے بولتے یا حسین کہ جو بھی غم حسین میں آنسو بہائے گا کہ جو بھی غم حسین میں آنسو بہائے گا جو بھی غم حسین میں آنسو بہائے گا جو بھی غم حسین میں آنسو بہائے گا ایمان کا روا وہ جنت میں جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہدائے کربلا عظمت امام حسین شان امام حسین خاندان امام حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا حسین یا حسین یا حسین سبحان اللہ اور عباس کا علم کبھی جھکنے نہ پائے گا عباس کا علم کبھی جھکنے نہ پائے گا جو ہے تیرا غلام وہ پرچم اٹھائے گا یا حسین یا سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ کا ورد کرتے رہے حضرات محترم کہ بندہ مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک پرندے کو پیدا فرماتا ہے وہ پرندہ عیسیٰ ہے ایسا پرندہ ہے جس کا ایک پر مغرب میں ہے تو دوسرا پر مشرق میں ہے اس پرندے کو حکم دیتا ہے پاک پروردگار اے پرندے جا سمندر کے اندر گوتا لگا وہ پرندہ سمندر کے اندر گوتا لگاتا ہے گوتا لگانے کے بعد رب کا حکم ہوتا ہے اے پرندے ذرا اپنے پروں کو جھاڑ دو وہ پرندہ پروں کو جھاڑتا ہے جتنے بوند اس کے پروں سے نکلتے ہیں پاک پروردگار فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے میری نوری مخلوق اے میرے فرشتوں اے نام اعمال لکھنے والوں اپنے اے نام اعمال لکھنے والوں جس بندے نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے میں نے اپنی قدرت سے اس بندے کے نام سے ایک پرندہ تجھے پیدا فرمایا ہے ایک پرندہ پیدا فرمایا ہے میں نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے پروں کو سمندر کے اندر ڈبوئے اس نے سمندر کے اندر ڈبویا ہے اور پھر باہر نکالا ہے میں نے حکم دیا اپنے پروں کو ہلا جتنے بوند اس کے پروں سے نکلے گئے اے میرے فرشتوں اس کے نام اعمال میں تین نیکیوں کا اضافہ تین نیکیوں کا اضافہ اپنی جو ہے اپنے لبوں کو گنبش دیں اپنے لبوں کو ہلائیں سبحان اللہ والحمدللہ کا ورد کرتے رہیں امام حسین کا نام لیتے رہیں یاد رکھیں جب ہم دنیا میں نام حسین لیتے ہیں ہم جب دنیا میں یاد حسین بنا رہے ہیں آج جو ہم نے شامیانہ سجایا ہے آج جو ہم نے یہ اسٹیج لگایا ہے حضرات گرامی آج ہم نے اس محفل میں اپنا روپیہ پیسہ خرچ کیا ہے حضرات گرامی لیکن دور نہیں کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے ہماری قبر بھی روشن ہوگی جب میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے رب کی ذات ہوگی مصطفیٰ جان رحمت ہوں گے آقا حسین ہوں گے آقا حسین رب کی بارگاہ میں ہماری اور آپ کی سفارش فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ حسین عالم کے صدقے میں ہماری اور آپ کی بخشش و مغفرت کرتا ہوں آج یہ آخری محفل ہے اور ماں باد کربلا چل رہا ہے ماں باد کربلا آسان نہیں ہوتا بیان کرنا
बड़े नामों में एक नाम जहन से निकला तो पूरा मैटर जो है इधर से उधर, पूरा मैटर इधर से उधर। तो अपनी तवज्जो को हाजिर रखें और जो चहल पहल है थोड़ी देर के लिए बस इसे बंद कर दें और समाप्त करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कल से बेहतर आपको वही सुना के जाऊंगा। मैं चल के बोलते हैं या हुसैन, एक मर्तबा हाथ उठा के बोलते हैं या हुसैन, या हुसैन। कल मैंने दरबार दमिश्क तक जो है काफिला हुसैनी को उस लुटे और कटे काफिले को जो है दरबार दमिश्क तक पहुंचाया था। अब दरबार दमिश्क से पहले थोड़ा सा पहले आपको जो है गाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद दरबार यजीद दरबार दमिश्क से इंशाअल्लाह तबारक व तआला मदीना तैयबा का सफर होगा। बचल के बोले या हुसैन। हज़रात गिरामी जिस वक्त सजदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो है कूफी और तमाम तर काफिले वालों को लेकर यजीद के दरबार की तरफ लेकर आ रहे थे, अभी दरबार यजीद चंद जो है घंटों की दूरी पर था, चंद मीलों की दूरी पर था। एक दोहराए पर, एक चौराहे पर दो इंसान, एक जो है नौजवान है और एक बच्चा है। जो नौजवान है वो आंखों से नाबीना है, दोनों भिखारी हैं, दोनों जो है मंगते हैं, दोहराए पर खड़े हैं, चौराहे पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इसलिए कर रहे हैं वो उसी चौराहे पर खड़ा हुआ, उसी चौराहे पर वो खड़े हुआ करते थे और खड़े होने के बाद जब कोई खुशी में जो है नौजवान या खुशी में कोई काफिला निकलता था झूमता हुआ, तो उस काफिले से अल्लाह और उसके रसूल के नाम से मांगा करते थे। हज़रात गिरामी उन्होंने देखा था कि दमिश्क का दरबार, दमिश्क की गलियां, दमिश्क के चौराहे, दमिश्क के जो है रोड सजे हुए हैं। हज़रात गिरामी वो दमिश्क के बाहर उसी चौराहे पर हाजिर है। ये लुटा हुआ काफिला जब उस चौराहे के करीब पहुंचता है, उस चौराहे के करीब पहुंचता है, जब गुजरने लगता है, बच्चा कहता है, बुआ कहता है, नौजवान कहता है, मुझे जो है अल्लाह तबारक व तआला के नाम से और हजरत अली के नाम से कुछ अता कर दिया जाए। हजरत गिरामी जब ये आवाज हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो है कानों में पहुंचती है, आप तड़प जाती हैं, आप तड़प जाती हैं। हजरत फिर जाते अर्ज करती हैं, ऐ माई जरा ये बताइए आवाज किधर से आ रही है? मेरे बाबा का चाहने वाला यहाँ कौन है? मेरे बाबा का नाम लेने वाला यहाँ पर कौन मौजूद है? हजरत फिर पीछे देखती है तो क्या देखती है? एक नाबीना खड़ा है, उसके साथ एक बच्चा खड़ा है। हजरत गिरामी हजरत फिर इशारा करती है, वो जो है हजरत ज़ैनब के करीब आते हैं, हजरत ज़ैनब के करीब जब आते हैं, हजरत ज़ैनब के चाहत फरमाती है, ऐ नौजवान जरा फिर से नाम ले मेरे बाबा का, फिर से जो है अल्लाह तबारक व तआला का नाम से, अल्लाह तबारक व तआला का नाम ले, मेरे बाबा का नाम ले। हजरत गिरामी उस नौजवान ने फिर से अल्लाह तबारक व तआला के नाम से, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के नाम से सवाल किया है। आप तरफ जाती हैं, कहती एक मर्तबा और ले, एक मर्तबा नाम, वो फिर से नाम लेता है। आप तरफ जाती हैं, फिर आप इरशाद करवाती हैं, ऐ नबीना शख्स जा पीछे चला जा, पीछे में सबसे पीछे सवारी है और पीछे से जो पहले एक नन्ही बच्ची है उसके जो कदम पड़ रहे हैं, उन कदमों के नीचे जो मिट्टी है उस मिट्टी को हटा कर दे, जा तुझे दुनिया की भीख मिल जाएगी। वो शख्स पीछे आता है, हजरत सकीना है, हजरत सकीना के पीछे हजरत फिदा थी। हजरत गिरामी हजरत सकीना के जहां जहां पैर पड़ रहे थे, उस नाबीना शख्स ने अपने बच्चे से कहा इस मिट्टी को हटा। उसने मिट्टी को हटाया, जब मिट्टी को हटाया उसने अपनी आंखों से देखा मिट्टी के नीचे कोई कुछ और ना था बल्कि दुनिया का जो दमागर हुआ करता है, दुनिया का जो सोना और चांदी हुआ करता है, वो कदमे सकीना के नीचे मौजूद। वाह वाह वाह। जब उसने बच्चे ने मिट्टी को हटाया तो देखा सोना और चांदी निकल रहा है। उस नाबीना ने पूछा बेटा क्या निकल रहा है, मिट्टी के नीचे क्या मौजूद है? कहा बाबा सोना है, चांदी है। नाबीना तड़प गया, कहता इन कदमों को छोड़, इन सोने और चांदी को छोड़, मुझे उस खातून की तरफ लेकर चल जिसने हमें पीछे भेजा था। वो खातून कोई और नहीं
یا تو وہ کسی نبی کی شہزادی ہے یا حضرت علی کی شہزادی. حضرات گرامی اگر غیر و غضب سے ایک مرتبہ دیکھ لیتے اس قافلے میں جو لے کر جا رہے تھے یہ تمام کے تمام ہلاک ہو جاتے, تمام کے تمام ہلاک ہو جاتے. حضرات گرامی دمشق کے اندر یہ قافلہ جو ہے داخل ہوا. دمشق میں جب پہنچا ایک صحابی رسول, کل میں نے مختصر انداز میں آپ کو جو ہے سنایا تھا, حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کاروبار کے تعلق سے دمشق آئے تھے. جب آپ نے دمشق کی گلیوں کو دیکھا, شہر کو دیکھا, چوراہوں کو دیکھا, محلات کو دیکھا, تو آپ نے وہاں کے رہنے والوں سے سوال کیا کہ تمہاری کوئی عید ہے, علاقائی عید ہے, اتنی سجاوٹ کس لیے ہے, اتنا رنگ و روغن کس لیے ہے؟ تو شامی شخص نے جو ہے دمشق کے ایک شخص نے کہا کہ تم کو معلوم نہیں یزید کے کچھ باغی تھے, انہیں جو ہے ان کے سروں کو جو ہے قتل کر کے ان کے سروں کو جو ہے دربار یزید لایا جا رہا ہے, اس لیے جو ہے دمشق کے بازاروں کو سجایا گیا ہے, محلات کو سجایا گیا ہے, روڈوں کو سجایا گیا ہے, ان کو ان کے سروں کو لایا جا رہا ہے. حضرات گرامی جب قافلہ قریب ہوا ان صحابی رسول کے تو آپ نے اپنی ماتھے کی نگاہوں کو دوڑایا تو سب سے پہلی نگاہ حسین اعظم کے چہرے مقدسہ پر پڑی. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, رونے لگے صحابی رسول, رونے لگے صحابی رسول. جب رو رہے تھے تو حضرت سکینہ کا جو ہے بغل سے گزر ہوتا ہے. تمام طرح دمشق خوشیاں منا رہے تھے, محلات کو سجائے ہوئے تھے, ڈھول اور تاشے بجا رہے تھے, انہیں اجازت دی گئی تھی ڈھول اور تاشے بجانے کی, وہ خوشیوں میں مگن تھے. ان کی خوشیوں میں اگر کوئی رو رہا تھا تو وہ صحابی رسول تھے. حضرات گرامی تو پتہ چلتا کہ 10 محرم الحرام یا ان 10 دنوں میں اگر کوئی ڈھول بجاتا ہے تو یزید کی طرفداری کرتا, یزید کی طرفداری کرتا, یزید کی سنت پر عمل کرتا. اما آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی کے نکاح سے لے کر امام حسین کے نکاح سے لے کر امام حسن کے نکاح سے لے کر تمام نکاحوں میں ڈھول نہیں بجا. اگر ڈھول بجانا جائز ہوتا تو سب سے پہلے نبی کے خاندان سے ڈھول, سب سے پہلے نبی کے خاندان سے ڈھول اٹھتا. کسی بھی شادی میں, کسی بھی خوشی کے موقع پر اہل بیت اطہار کے خاندان اہل بیت اطہار میں ڈھول نہیں بجا. جب دمشق کے اندر یہ قافلہ داخل ہوا, ڈھول بجا, روڈوں کو سجایا گیا, محلے کو سجایا گیا, تمام خوشیاں منا رہے تھے. اگر کوئی رو رہا تھا, اگر کسی کے آنکھوں میں اشک تھا تو وہ صحابی رسول تھے. حضرات کرام کی روتے کیوں نہ؟ کیونکہ حسین اعظم کے بچپن سے لے کر 56 سالہ زندگی کو جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا تھا. وہ آقا حسین جن کے لبوں کو پیارے نبی جو ہے چوما کرتے تھے, چوسا کرتے تھے, جن کے وہ حلقوں کو جو ہے چوما کرتے تھے, وہ دیا کرتے تھے, اپنے کانوں پر گھمایا کرتے تھے. صحابی رسول نے پوری زندگی کو, امام حسین کی زندگی کو ملاحظہ فرمایا تھا. جب آپ نے چہرے کو دیکھا زاروں قطار رونے لگے. حضرت سکینہ نے پوچھا, اے بابا جان آپ روتے کیوں ہیں, آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ ہمیں شامی نہیں لگتے ہیں. حضرات گرامی صحابی رسول حضرت سہل بن سعد نے ارشاد فرمایا, عرض کیا اے بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت سکینہ نے ارشاد فرمایا میرا نام سکینہ بنت حسین ہے, میں حسین کی بیٹی ہوں. حضرات گرامی آپ زاروں قطار رونے لگے, آنکھوں سے اشک بہنے لگے. آپ نے جو ہے اس پریشانی کے عالم میں کچھ اور نہ پوچھا, آپ نے ارشاد فرمایا اے سکینہ, اے بیٹی سکینہ ذرا یہ بتاؤ اس بے سر و سامانی کے عالم میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں. حضرات گرامی کل میں نے اشارتاً جو ہے بہت ہی مختصر انداز میں اس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا. حضرت سکینہ نے ارشاد فرمایا اے صحابی رسول بابا جان, اگر آپ اس وقت میں میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو میری ایک مدد کر دیجئے کہ میرے بابا کا سر ہے جو میرے قریب ہے, تماشائی قریب
قریب آ جاتے ہیں آپ اتنا کروا دیجئے کہ میرے بابا کا جو ہے سر آگے کروا دیجئے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 400 دینار دے کر امام حسین کے سر کو جو ہے آگے 400 دینار دیے اور سر کو جو ہے آگے کروا دیا. آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں قافلے کے ساتھ یزید کے دربار تک پہنچا. یزید کے دربار میں جب یہ قافلہ جو ہے داخل ہوا تو یزید شراب کے نشے میں اپنی گدی پر آتا ہے اور آنے کے بعد اپنے لوگوں سے اہل بیت اطہار کے جو بچے کچے لوگ تھے ان کے بارے میں پوچھتا ہے یہ کون یہ کون یہ کون. جب یزید کی نظر حضرت سکینہ پر پڑا تو کہنے لگا یہ بچی کون ہے. حضرت سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھک لیا. اللہ. پھر اس نے پوچھا یہ بچی کون. پھر چہرے کو ہاتھوں کو چہرے کو اپنے ہاتھوں سے ڈھکا. حضرت پھوپھی زینب کی چپٹ گئی رونے لگی زاروں قطار. پھر اس نے پوچھا یہ بچی کون تو کسی کو جواب نہ آیا. امام زین العابدین بول اٹھے بیمار زین العابدین بول اٹھے یزید لعنتی تجھے دکھائی نہیں دیتا کہ سکینہ کے گلے میں جو پھندا ہے جو بیڑی ڈالی گئی ہے جو دوق ہے وہ اتنا کسا ہوا ہے کہ سکینہ بول نہیں پا. ظلم کی انتہا کر دی یزیدیوں نے. حضرات گرامی ظلم کی انتہا کر دی. کہا گردن سے اس رسی کو ڈھیلا کروا دے بچی تجھے خود جواب دیتی ہوئی نظر آئے گی. ایک شخص آگے بڑھا رسی کو ڈھیلا کرنے کے لیے. حضرت سکینہ بی بی زینب سے چپٹ گئی. پھوپھی زینب سے چپٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی. حضرت امام زین العابدین بول اٹھے خبردار جو تو آگے بڑھا. جب اتنا سنا تو یزید نے کہا علی جاؤ تم ہی ڈھیلا کر دو رسی کو. حضرت گرامی امام زین العابدین آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد حضرت سکینہ کے جو گلے میں رسی تھی جو توپ تھی اس کو جو ہے ڈھیلا کیا. حضرت سکینہ نے جواب دیا میں جو ہے سکینہ بنت حسین ہوں. حضرت گرامی اس کے بعد یزید نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا. حضرت بی بی زینب نے اس پر اسے جواب دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت والوں کو جو ہے فتح نصیب فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت والوں کو فتح نصیب فرمائی اور جو میرے مخالف تھے انہیں انجام تک پہنچا دیا. حضرات گرامی جب یہ جملے حضرت بی بی زینب نے سنے کھڑی ہو گئی. بی بی زینب تمہاری ہمت کو سلام. بی بی زینب تمہاری عظمت کو سلام. بھائی کا جنازہ دیکھا بھائی کا لاشا دیکھا بھائی عباس کا لاشا دیکھا بھتیجے علی اصغر کا لاشا دیکھا 72 جانثاروں کا لاشا دیکھا 72 سر دیکھے اور اتنا لمبا سفر کیا. کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی لعنتی تو کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت والوں کو فتح نصیب فرمائی. یہ تیرا دربار ہے یہ تیری زبان ہے تو کچھ بھی کہہ لے. یزید سن چند سال گزرنے دے دمشق کے لوگ ساری دنیا کے لوگ تجھ پر لعنت برسائیں گے. تو لعنتی ہے. شاعر کہتا ہے سماعت کریں ایک مرتبہ مچل کے بولتے ہیں یا حسین. حضرات گرامی حضرت زینب نے کہا لعنتی چند سال گزرنے دے. دمشق کے لوگ اور پوری دنیا کے لوگ اس پر لعنت برسائیں گے. بی بی زینب جب یہ بول رہی تھی تو ایک صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے اور ایک صحابی رسول جو کہ نابینا تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ چلا اٹھے کہنے لگے نعمان بن بشیر کیا علی آ گئے کیا علی بیان کر رہے ہیں یا کہ یہ جملے علی کے گئے. شاعر کہتا ہے جبریل امی بول رہے ہو جیسے حکمت کے دور رول رہے ہو جیسے. دربار یزید میں زینب کا خطاب حضرت علی بول رہے ہو.
زینب کا خطاب لہجے میں علی بول رہے ہوں جیسے. حضرات گرامی اس کے بعد یزید نے تمام سروں کو جو ہے ایک جگہ پر جمع کروایا اور تمام بیویوں کو ایک جگہ پر جمع کروایا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے الگ رکھا اور الگ رکھنے کے بعد یزید نے دمشق کی کچھ عورتوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا ان پر رو، ان پر رو. وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ امام حسین کے قتل سے مجھے تکلیف ہے. وہ بچنا چاہتا تھا دنیا کی نظروں سے. کرائے کی عورتوں کو بلایا اور کہا ان پر ماتم کرو، ان پر رو. جب وہ عورتیں بیوی زینب کے قریب بیٹھ کر روئی تو حضرت زینب نے ارشاد فرمایا جاؤ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم روتی ہو میرے بھائی کے سر پر روتی ہو یا میرے درمیان روتی ہو یا ہمیں حسین مجھے دکھاتی ہو یہ تو فارورڈی ادا کر رہی ہو، جاؤ خدا تمہیں پوری زندگی روئے، تمہاری نسلوں کو روئے. جو آج روتے ہیں جو ہے زد و کوب کرتے ہیں، سینے کو پھوڑتے ہیں، یہ انہی کی نسلوں میں سے. حضرات گرامی ایک عرصہ گزرا. ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب یزید نے دیکھا کہ زیادہ دن تک اگر میں جو ہے حضرت امام زین العابدین کو قید میں رکھوں گا، مقید کروں گا، خاندان اہل بیت کو جو ہے قید میں رکھوں گا، ہو سکتا ہے کہ ان سے پھر سے جو ہے کوئی بغاوتی سن میرے خلاف نہ اٹھ جائے. تو حضرت امام زین العابدین کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا علی ایک کام کرو، تمام تر خاتونوں کو لو اور تمام تر بچوں کو لو اور مدینہ طیبہ چلے جاؤ. حضرت گرامی حضرت امام زین العابدین نے تمام تر خاتونوں کو جو ہے ایک جگہ جمع کیا، تمام تر بچوں کو جمع کیا. 66 خواتین ہیں اس لٹے کٹے قافلے میں، 26 بچے ہیں اور نوجوانوں میں تنہا امام زین العابدین ہیں. تمام تر لوگ جمع ہوئے. یزید سامنے آیا. یزید جب سامنے آیا تو یزید کے سامنے ایک جو ہے شامی پہلوان آیا جو بڑا بہادر تھا، وہ مغالطے میں تھا. اسے یہ لگا کہ یہ جو قافلہ سامنے کھڑا ہے یہ جو ہے امام حسین کا قافلہ نہیں بلکہ کسی دوسری جگہ سے یہ لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں آیا. اس کی نظر حضرت فاطمہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیٹی تھی، امام حسین کی بہن تھی، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دوسری جوڑا تھی. آج سامنے کھڑی ہے، شامی پہلوان آیا اور آنے کے بعد اس کی نظر حضرت فاطمہ پر پڑی. اللہ اکبر. جب حضرت فاطمہ پر پڑی تو شامی پہلوان کہنے لگا یزید ایک کام کریے، جو لٹا کا قافلہ آیا ہے، جو باندیاں آئی ہیں، یہ جو سامنے باندی ہے اس کو جو ہے میرے حوالے کر دیں. اللہ اکبر. نعوذ باللہ من ذالک. جب اتنا کہا حضرت فاطمہ زارو قطار رونے لگی. پھوپھی زینب کے حضرت بی بی زینب کے چپٹ گئی اور کہنے لگی بی بی زینب کا اب ہمیں باندی بنایا جائے گا، اب ہمیں کنیز بنایا جائے گا. حضرت زینب کو پھر جوان آیا. آپ نے ہمت و حوصلے کے ساتھ یزید سے کہا یزید تیری اتنی جرت یا تیرے نمائندوں کی اتنی جرت یا تیرے پہلوانوں کی اتنی جرت کہ خاندان اہل بیت اطہار کی خاتونوں کی طرف دست درازی کرے. یزید نے کہا کہ میرے قبضے قدرت میں ہے، میرے اختیار میں ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. حضرت زینب نے ارشاد فرمایا سن لعنتی، جب تک تو میرے نانا کا نام لیتا رہے گا، میرے نانا کی شریعت پر رہے گا، تب تک تو مجھ پر دست درازی نہیں کر سکتا. شامی پہلوان نے جب اتنا سنا تو کہنے لگا یزید تو اتنا بڑا لعنتی ہے، انہیں
اہل بیت اطہار کے لٹے ہوئے قافلے کو، اہل بیت اطہار کی خاتونوں کو اس حال میں رکھا کہ یزید تجھ پر لعنت ہو، اتنا کہا اور دربار سے نکل گئے۔ حضرات گرامی، اب یہ قافلہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ جو کہ صحابی رسول ہیں، 300 لوگوں کے ہمراہ دمشق کے دربار سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرات گرامی، چند دنوں کا سفر کرنے کے بعد یہ لٹا کٹا قافلہ جو ہے مدینہ طیبہ کے ارد گرد پہنچا۔ مدینہ طیبہ میں داخل ہونا چاہتا تھا، حضرت زینب کی ہمت نہ ہوئی، بیمار زین العابدین کی ہمت نہ ہوئی، زار و قطار رونے لگے۔ نانا جان کے روضے سے نکلے تھے، مکہ المکرمہ گئے تھے، کربلائے معلیٰ پہنچے تھے۔ حضرات گرامی، کربلائے معلیٰ سے کوفہ سے جو ہے دربار دمشق، وہ ساری باتیں امام زین العابدین کو یاد آئی، اور آقا حسین نے میدان کارزار میں جانے سے پہلے بی بی زینب سے کہا تھا، امام زین العابدین سے کہا تھا، اے بیٹا علی، اے بہن زینب، جب مدینہ طیبہ پہنچنا تو بابا علی کی قبر پر جانا اور انہیں سارا واقعہ سنانا، سارے معاملہ سے انہیں آگاہ کرنا۔ اے بیٹا علی، جب نانا جان کی مزار اقدس پر پہنچنا سلام عرض کرنا اور انہیں ہماری اس بے بسی کی جو ہے نا داستان، ہماری اس بے بسی کی داستان کو سنانا۔ حضرات گرامی، ہمت نہ ہوئی، قدموں میں جیسے جان آ رہی ہے۔ قافلہ مدینہ طیبہ میں گھسنے سے پہلے، اندر داخل ہونے سے پہلے رک جاتا ہے، قافلہ رک گیا ہے۔ حضرت زینب نے حضرت علی، حضرت امام زین العابدین کو بلایا، اور بلانے کے بعد گنبد خضرا کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے بھائی حسین، تم نے جو میرے حوالے کربلا کے میدان میں جو امانت کی تھی، میں نے اس امانت کو صحیح و سالم نانا کے دربار تک پہنچا، نانا کی بارگاہ تک پہنچا دیا۔ حضرات گرامی، اندر داخل ہونے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر نے غلام کو بلایا، ایک خادم کو بلایا کہ جا مدینہ طیبہ اور جا کر یہ ندا کر دے کہ جو قافلہ جو ہے میدان کربلا کے لیے نکلا تھا، جو قافلہ مکہ المکرمہ کے لیے نکلا تھا، جو قافلہ میدان کربلا کے لیے نکلا تھا، وہ دمشق کے راستے سے آج مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی، مدینہ والوں کو جو ہے امام حسین کی شہادت کی خبر پہلے سے ہی ہو چکی تھی۔ جب یہ ندا سنی، تمام تر مدینہ والے زار و قطار ہونے لگے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر نہ نکلتی تھی، جب یہ ندا سنی باہر نکل آئی۔ حضرت گرامی، پھر یہ لٹا کٹا قافلہ جو ہے مدینہ کے اندر داخل ہوا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی قبر انور پر پہنچا۔ حضرت امام زین العابدین کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکل آئے۔ ابھی تک وہ امام زین العابدین جو صبر و ضبط کے پیکر بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، مگر جب بابا کی قبر پر پہنچے ہیں، زار و قطار ہونے لگے ہیں، آنکھوں سے اشک بہنے لگے ہیں۔ بابا جان کو سلام عرض کیا، السلام علیکم یا بابا جان۔ بابا جان کو پھر اس کے بعد حضرت علی کو ساری داستان سنائی۔ داستان سنانے کے بعد یہ قافلہ جو ہے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے انور پر پہنچا، ساری داستان رو رو کر سنائی حضرت امام زین العابدین نے، بی بی زینب نے۔ پھر یہ قافلہ حضرت امام حسن کی قبر انور پر پہنچا، وہاں بھی ساری داستان سنائی، ساری بے بسی سنائی۔ پھر یہ قافلہ حضرت فاطمہ کی قبر پر پہنچا، وہاں بھی ساری داستان سنائی۔ حضرت گرامی، جب امام زین العابدین مدینہ طیبہ پہنچ گئے، مؤرخ لکھتا ہے کہ امام زین العابدین کی بارگاہ میں جب پانی پیش کیا جاتا، پانی لایا جاتا، تو آپ زار و قطار رونے لگتے، زار و قطار رونے لگتے، آنکھوں سے اشک بہنے لگتے۔ امام زین العابدین کی مؤرخ لکھتا ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ امام زین العابدین سانحہ کربلا کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد اتنا روئے کہ آپ کے گالوں پر جو ہے نشان پڑ گئے تھے۔ اور پھر یہی تک نہیں کہ امام زین العابدین نے مدینہ طیبہ سے نکل کر مدینہ کے باہر مکان بنایا اور پھر نانا جان کے دین کی خدمت کرنا شروع کیا۔ نانا جان کے جو ہے دین کو جو ہے لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔
حضرات گرامی جب یہ قافلہ مدینہ شریف پہنچ گیا، مدینہ شریف کے لوگوں کو جو ہے سارے واقعے سارے معاملات کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ ادھر یزید جس کے راستے میں امام حسین رکاوٹ تھے، جس کی عیاشیوں میں امام حسین کی شہادت کے بعد یزید اور بگڑ گیا۔ پھر اس نے زناکاری کو عام کر دیا، شراب نوشی کو عام کر دیا، بھائی بہن کے نکاح کو حلال کر دیا، شریعت سے پھر گیا۔ پھر اس کے اندر کسی کا خوف باقی نہ رہا، لبادت عام ہو گئی، لوگ شریعت کے خلاف کام کرنے لگے۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں نے جب دیکھا کہ یزید دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پھر گیا، ہٹ گیا، بے حیائی عام ہو گئی، سود عام ہو گیا، بیاس عام ہو گیا، لواطت عام ہو گئی، زناکاری عام ہو گئی، شراب نوشی عام ہو گئی، یہ ساری حرکتیں یزید کے اندر خود موجود تھی۔ اپنی عیاشیوں کے لیے اس نے تمام تر چیزوں کو جائز کر دیا، بھائی بہن کے نکاح کو جائز کر دیا، پھوپھی اور بھتیجے کے نکاح کو جائز کر دیا۔ حضرات گرامی شریعت سے تجاوز کر گیا۔ مدینہ طیبہ کے لوگ اس کی بیعت سے پھرنے لگے تو اس نامدار نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر دی، مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر دی اس نامدار نے۔ اس نے ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر کا سپہ سالار مسلم بن عقبہ 12,000 تاریخ میں آتا ہے، 12,000 یا 20,000 کا لشکر تیار کیا کہ جاؤ مدینہ، اور جن لوگوں نے میری بغاوت کی ہے، جو میری بیعت سے پھر گئے ہیں، جاؤ ان پر قتل و غارت کرو۔ اب یہ 12,000 کا لشکر یا 20,000 کا لشکر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ حضرات گرامی جب یہ مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی اس نے تو روایتوں میں آیا کہ 700 صحابہ کو اس لشکر نے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی، جماعت نہ ہوئی۔ اس یزید کے اشارے پر، اس لعنتی کے اشارے پر مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھا گیا، مسجد نبوی میں لید اور پیشاب ان جانوروں نے کیا، ممبر رسول تک وہ پیشاب اور وہ لید پہنچتی رہی۔ 3 دن تک اذان نہ ہوئی۔ ایک تابعی ہے جن کا نام ہے سعید بن مسیب، وہ مجذوب تابعی تھے، لوگ انہیں دیوانہ کہا کرتے تھے، دیوانہ مستانہ کہا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ 3 دن تک اذان نہ ہوئی، مؤذن مدینہ طیبہ کی مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں اذان دینے کے لیے نہ آیا۔ ظلم اتنا بڑھ گیا تھا، وہ بیان فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ 3 دن تک لگاتار 5 وقت کی اذان روضہ رسول کے اندر سے آواز آتا۔ 3 دن تک مدینہ طیبہ میں روضہ انور سے اذان کی آواز آتی تھی۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک جو روضہ رسول سے اذان کی آواز آتی تھی، اس کی ابتدا میں نے اپنی نماز کو ادا کیا ہے۔ حضرات گرامی، اسی لیے بریلی کی سرزمین پر بیٹھا ہوا قلندر اعلیٰ حضرت اپنی نعتیہ شاعری کے اندر لکھتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بتوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اب تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہم زندہ، ہماری قوم زندہ، ہماری قوم کا ہر نوجوان زندہ، ہمارا رسول زندہ، ہمارا اسلام زندہ، ہمارا نبی زندہ۔ 3 دن تک
مسلسل روضے انور سے اذان مبارک کی آواز آتی رہی. سعید ابن مسیب جو ہے اسی اذان کی ابتدا میں مسلسل 3 دن تک جو ہے نماز ادا کرتے رہے. انہوں نے صحابہ کو قتل کیا. حضرات گرامی اسی مدینہ طیبہ میں اس مسلم بن عقبہ نے ایک نوجوان کو پکڑ لیا, اپنی قید میں لے لیا. اس کی ماں اس کی بارگاہ میں, اس کے دربار میں سفارش کے لیے آئی کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دے. تو اس مسلم بن عقبہ نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنی تلوار کو نکالا, گردن کو الگ کر دیا. ضعیفہ کی گود میں اس کے بیٹے کے جو ہے سر کو دے دیا. ضعیفہ بڑبڑانے لگی, برا بلا کہنے لگی. تو اس ناہنجار نے کہا کہ یہ غنیمت نہیں ہے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا, جا اپنے گھر چلی جا ورنہ اپنی تلوار سے تیری جو ہے گردن کو الگ کر دوں گا. اس وقت اس عورت نے قسم کھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اگر پاور دیا یا میرے اختیار میں مجھے اختیار دیا تو میں اس کی لاش کو ضرور جلاؤں گی. حضرات گرامی مدینہ طیبہ سے جب یہ لشکر جو ہے حملہ کرنے کے بعد 3 دن تک جو ہے مسجد نبوی کی جو ہے بے حرمتی کرنے کے بعد مکہ المکرمہ کی طرف بڑھا یزید کے حکم سے, تو مسلم بن عقبہ کا راستے میں جو ہے انتقال ہو گیا, مر گیا یہ. اور اس کے مرنے کی خبر اس عورت تک پہنچی, مدینہ طیبہ تک پہنچی. یزید کے اشارے پر اب سالار قافلہ جو ہے دوسرے کو بنایا گیا جس کا نام تھا حسین بن نمیر. حسین بن نمیر اس کو جو ہے سالار قافلہ چن لیا گیا. مسلم بن عقبہ کو وہیں دفن کر دیا گیا. جب اس عورت کو معلوم چلا تو اس نے وہ سفر طے کیا لوگوں کے ساتھ, اس کی قبر پر پہنچی اور سرحانے کی طرف سے جو ہے اس کی قبر کی مٹی کو ہٹایا. جب مٹی کو ہٹا لیا, جب اس کے سر کو دیکھا تو قبر میں اس کے سر کے اوپر ایک اژدہا بیٹھا. عذاب الہی جاری ہو گیا. مسجد نبوی کی بے حرمتی کر کے آئے تھے, شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پامال کر کے آئے تھے. اژدہا سر کے اوپر بیٹھا تھا. لوگوں نے کہا اے مائی چھوڑ دے, عذاب الہی نے یہ گرفتار ہو چکا ہے, اسے چھوڑ دے. ضعیفہ نے کہا نہیں, میں اسے چھوڑوں گی نہیں, اس کی لاش کو ضرور جلاؤں گی. پھر اس ضعیفہ نے جو ہے مٹی کو جو ہے نیچے سے جو پیروں کی طرف سے ہٹانا شروع کیا. مٹی کو ہٹایا, جب پیروں کی طرف دیکھا تو ادھر بھی اژدہا بیٹھا. اللہ اکبر, ادھر بھی اژدہا, سر کی طرف بھی اژدہا. لوگوں نے کہا چھوڑ دے مائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہے, عذاب الہی میں یہ گرفتار ہو چکا ہے. مائی کہتی ہے نہیں, میں نے قسم کھائی ہے. مائی نے جو ہے ایک لکڑی لی ہے, پہلے سرحانے کی طرف گئی, اژدہے کو اشارہ کیا, وہ چلا گیا. پھر جو ہے پیتائی کی طرف آئی, اس کے بعد اسے اشارہ کیا, وہ بھی چلا گیا. اور اس مائی نے اس کی لاش کو باہر نکلوایا, اور باہر نکلوانے کے بعد اس لاش کو جلا. ان کے ساتھ ہونا بھی یہی تھا کہ مسجد نبوی کی بے حرمتی کر کے آئے تھے. حضرات گرامی پھر یہ جو ہے مکہ المکرمہ پہنچے. مکہ المکرمہ میں وہ اکابر صحابہ تھے, کبائر صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن زبیر, حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دیگر جو صحابہ تھے, لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھوں پر یزید کی بیعت توڑ کے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھوں پر بیعت کرنی تھی. حضرات گرامی جب یہ قافلہ, جب یہ لشکر مکہ المکرمہ پہنچا تو مورخ لکھتا ہے, روایتوں میں آتا ہے 64 دن تک جو ہے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کرتے رہے. 700 صحابہ اور تابعی کل ملا کے 10,000 لوگوں کو, 10,000 افراد کو ان لعنتیوں نے جو ہے قتل کیا. اور اتنا ہی نہیں, جبل مقیس کے اوپر انہوں نے منجنیق جو ہے, جو ہتھیار پھینکنے, جو پتھر پھینکنے کی جو مشین ہوا کرتی تھی اس دور میں, اس کو نصب کیا. جب صحابہ جو ہے حرم کعبہ میں آتے تھے تو یہ منجنیق کے ذریعے سے اوپر سے پتھر برسا
جاتے تھے. حضرات گرامی اتنے پتھر پھینکے کہ صحن کعبہ جو ہے پتھروں سے پھٹ گیا تھا. 64 دن تک جو ہے انہوں نے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی تھی. حضرات گرامی آج ہے کچھ لوگ جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں. لعنت ہے ان کی زندگیوں پر. وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے قتل میں یزید کا ہاتھ نہ تھا. ٹھیک ہے تیرے نزدیک ہاتھ نہ تھا مگر یزید وہ لعنتی ہے جس کے ذریعے سے مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی, جس کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی گئی. اور یہاں تک کیا گیا کہ پتھر جب برسائے جاتے تھے تو مورخ لکھتا ہے کہ صحن کعبہ کی جو چھت تھی ایک کنارے سے جو ہے ٹوٹ گئی تھی. اللہ اکبر. اور یہ منجنیق کے ذریعے سے آگ کے گولے پھینکتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے جو خلاف تھا وہ جل گیا تھا. حضرات گرامی اب بھی تم امیر المومنین کو اب بھی جو ہے امام حسین کے قتل سے بچانا چاہو گے. یزید وہ لعنتی تھا جب یہ بے حرمتیاں کر رہے تھے ادھر یزید کے پیٹ میں درد شروع ہوا. حضرات گرامی ادھر یزید کے پیٹ میں درد شروع ہوا اور کئی دن تک اسی درد میں جو ہے وہ تڑپتا رہا. پانی مانگتا, پانی پلایا جاتا, پانی حلق سے نیچے نہ اترتا. اما اترتا کیسے, اترتا کیسے؟ معصوم علی اصغر کو اس نے توپا کے اس کے اشارے پر معصوم علی اصغر کو معصوم علی اصغر کو جو ہے شہید کیا. اس کے اشارے پر اہل بیت اطہار کو پیاسا تڑپایا گیا. پانی اترتا بھی کیسے؟ لوگ پانی ڈالتے, پانی اندر نہ جاتا. العطش 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 چلاتا یزید. پیٹ میں چلن بڑھتی جاتی, درد بڑھتا جاتا. اسی درد میں یزید دنیا سے رخصت ہو گیا. جب ادھر جو ہے جنگ چل رہی تھی صحابہ اور اس کے لشکر کے درمیان, یزید کی موت کی خبر جب اس کے لشکر تک پہنچتی ہے تو تمام لشکر جو ہے منتشر ہو جاتا. جب اس کے ہمراہیوں نے دیکھا یزید اب دنیا سے رخصت ہو گیا, اب ہمیں گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے, اب لڑائی کرنا یا صحابہ سے لڑائی کرنا یا مکہ والوں سے لڑائی کرنا بیجا ہو جائے گی. تمام تر لوگ لشکر منتشر ہوا اور مکہ المکرمہ چھوڑ کر اپنے اپنے جو ہے وطن کی طرف روانہ ہو گیا. حضرات گرامی یزید زندہ تھا. جب یزید زندہ تھا کوفہ کے اندر ابن زیاد جو حاکم تھا تمام 72 جو ہے سروں کو ہدیتاً تحفتاً اس بدبخت نے یزید کے دربار تک پہنچایا. اور پہنچانے کے بعد کئی علاقوں کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی. انعام کے طور پر کئی علاقوں کی حکومت اپنے نام لے لی اور یہ کوفہ سے جا چکا تھا. اور یہ جب کوفہ سے چلا گیا اور جب یہ کوفہ میں تھا تو اس نے ایک شخص کو گرفتار کیا تھا. نام تھا عبید بن مختار ثقفی. جب یہ کوفہ میں تھا تب گرفتار کیا تھا. اور یہ عبید بن مختار ثقفی کون تھا؟ یہ وہی شخص ہے جس کے گھر میں سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرایا. جب آپ جو ہے مکہ المکرمہ سے کوفہ تشریف لائے تھے سب سے پہلے مختار ثقفی کے مقام میں آپ کو ٹھہرایا گیا. یہ وہی شخص تھا جب کوفہ کے حالات خراب ہوئے, جب ابن زیاد کا ظلم بڑھ گیا تو یہ کوفہ چھوڑ کر جو ہے دیہات وغیرہ میں چلا گیا تھا. مگر ابن زیاد نے جو ہے اسے پکڑوا لیا تھا اور قید خانے میں ڈال دیا. ایک عرصے تک یہ قید خانے میں تھا. یزید کے ختم ہونے سے پہلے, واصل جہنم ہونے سے پہلے اس نے یزید کے نام ایک خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ ابن زیاد نے مجھے بھیجا جو ہے قید خانے میں رکھا ہے, مجھے آزاد کیا جائے اور اگر مجھے آزاد نہ کیا گیا تو میں حکومت کے خلاف ایک آندولن کروں. یزید نے دیکھا کہ کوفہ کے اندر بڑا نامور آدمی تھا, امیر ترین یہ شخص تھا, بڑا پاورفل شخص تھا. اس نے جو ہے
हुक्मनामा जारी कर दिया कि इसको रिहा कर दिया गया। हजरत गिरामी मुख्तार सक़फ़ी को, उबैद बिन मुख्तार सक़फ़ी को आज़ाद कर दिया गया। जब ये आज़ाद हुआ तो इसने धीरे 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 कूफा पर अपना कंट्रोल बनाया और रज़ाए इलाही भी यही थी। अल्लाह तबारक व तआला जिससे चाहता है काम ले लिया करता है। आपसे चाहा तो आपसे ये काम ले लिया कि आपने मिंबर को सजाया, आपसे कुर्सियों को डलवाया, इमाम हुसैन का जिक्र करना। आपसे अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा, आपकी जेबों से रुपया और पैसा निकलवाया और जिक्र इमाम हुसैन का। ये इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है, किसी ऐसे वैसे का जिक्र नहीं हो रहा है। उस हुसैन का जिक्र हो रहा है जिसके बारे में प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह। हुसैन और हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार, उस सरदार का जिक्र हो रहा है। और यकीन जानो, यकीन मानो, आका हुसैन के सदके में अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जन्नत अता फरमाए। जब जब जिक्र हुसैन की महफिल को सजाया जाए, रचाया जाए, तो आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें। मैंने कई जगह का माहौल देखा, आपके गांव, आपके बगल में जो ललौली है, मैंने वहां देखा कि एक एक दिन का पूरा खर्चा उठा लेते हैं। अब आप क्या नहीं मालूम, अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह सादी मदनपुर ये कोई ऐसा वैसा गांव नहीं है, यहाँ के रहने वाले ऐसे वैसे नहीं है। यहाँ के रहने वालों को जो है बड़ी निस्बत हासिल है, ऐसी वैसी निस्बत हासिल नहीं है, ऐसी निस्बत हासिल है जो निस्बत सैयदना उमर फारूक आज़म तक ले जाए। हज़रात गिरामी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करें। मुख्तार सक़फ़ी से अल्लाह तबारक व तआला को कातिलाने इमाम हुसैन का जो है बदला लेना था। मुख्तार सक़फ़ी को आज़ाद कर दिया गया। इसने धीरे धीरे कूफा पर अपना कंट्रोल बनाया और ये कूफा पर काबिल हो गया। कूफा में इसकी हुकूमत आ गई, कूफा का ये हाकिम बन गया। और जब ये हाकिम बन गया तो इसने सबसे पहला ऐलान किया कि मैं कातिलाने इमाम हुसैन से जो है बदला लूंगा। जिन्होंने इमाम हुसैन को और इमाम हुसैन के 72 जानेसारों को कत्ल किया है, शहीद किया है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, बल्कि उन्हें उनके अंजाम तक इसने सबसे पहला ये ऐलान किया। जब ये ऐलान हुआ तो जो कातिलाने इमाम हुसैन थे वो कूफा छोड़कर भागने लगे, कूफा छोड़कर जाने लगे। होली ने कूफा छोड़ दिया, होली ने कूफा छोड़ दिया, तिमर ने कूफा छोड़ दिया, और मला ने कूफा छोड़ दिया। ये तमाम देहात की तरफ भाग गए। अगर कूफा किसी ने नहीं छोड़ा था तो उमर साद ने नहीं छोड़ा। इसको तो हम उमर साद कहना भी अच्छा नहीं समझते, क्योंकि ये उमर साद जो था ये हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का जो है बेटा था। साद इब्ने अबी वक्कास जो कि सहाबी रसूल थे, रसूलुल्लाह के साथ जंगों में शामिल हुआ करते थे। और सहाबी रसूल का ये मामूल था कि तमाम सहाबा अपनी तलवारों से जंग लड़ा करते थे। इनके हाथों में तलवार ना रहा करती थी, बल्कि ये रसूलुल्लाह के इर्द गिर्द चक्कर लगाते थे। और मैदान कारज़ार में अगर कोई नेज़ा, अगर कोई तीर हमारे रसूल की तरफ आता था तो ये सहाबी रसूल जो है अपने हाथों में ले लिया करते थे, अपने जिस्म पर ले लिया करते थे। उन्हीं सहाबी रसूल का ये बेटा उमर साद करबला में इसने सबसे पहला तीर चलाया था और ऐलान किया था, ऐ कूफियों के बारे ना, सबसे पहला तीर जो है उमर साद ने चलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, अज़मत इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन, बयान इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाप जन्नती, बेटा जहन्नमी। कहते हैं ना अपने औलिया के घर में शैतान, औलिया के घर में शैतान। तो ये शैतान था
اور یہ مختار ثقفی کا جو ہے، مختار ثقفی کا جو ہے بہت خاص تھا. اس کا یارانہ مختار ثقفی کے ساتھ بہت زبردست تھا. یہی وجہ تھی کہ اس نے کوفہ نہ چھوڑا. تمام قاتلان حسین کوفہ چھوڑ کر چلے گئے. اس نے کہا مجھے جو ہے ثقفی قتل نہیں کرے گا، میرا تو یارانہ ہے، میرا تو جو ہے اس سے اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ میرا کچھ نہ بگاڑے گا، مجھ سے کچھ نہ کہے گا. حضرت گرامی مختار ثقفی نے اعلان کرنے کے بعد عمر سعد کے گھر ایک خادم بھیجا اور کہا کہ جا کر اسے بتا کے آ کہ جو ہے مختار ثقفی نے تجھے بلایا ہے. حضرت گرامی وہ خادم عمر سعد کے گھر پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا کہ تمہیں مختار ثقفی نے جو ہے طلب کیا ہے. تو اس نے اپنے بیٹے حفص کو جو ہے مختار ثقفی کے پاس بھیج دیا. خود نہ گیا، بیٹے کو بھیج دیا. بیٹا جب پہنچا تو مختار ثقفی نے پوچھا تم کیوں آئے ہو، تمہارے باپ کو بلایا تھا. تو وہ کہنے لگا ابا جان ایک زمانے سے جو ہے گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں، گوشہ نشینی اختیار کیے، کونے میں اللہ اللہ کر رہے ہیں. مختار ثقفی بڑا گٹا اور کہنے لگا شرم نہیں آتی یہ جواب دیتے ہوئے؟ تیرے باپ نے اس وقت جو ہے گوشہ نشینی اختیار کیوں نہیں کی تھی جب نبی کی آل پر ظلم ہو رہا تھا؟ تب تو تیرا باپ پیش پیش تھا، آگے آگے تھا. اسے جو ہے رائے کی حکومت چاہیے تھی، اسے جو ہے دنیا کی حکومتیں چاہیے تھی. آج اس نے گوشہ نشینی اختیار کر رکھی ہے. مختار ثقفی نے ایک دستہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے سامنے لے کر نہیں آنا. یارانہ تھا تو میرے سامنے لے کر نہیں آنا، وہیں پر سر جدا کرنا اور سر لے کر آنا. اللہ اکبر. دستہ گیا عمر صاحب کے گھر اندر داخل ہوا تو یہ چھپا ہوا تھا، اس کو باہر نکالا. جب جو ہے مختار ثقفی کے نوجوانوں نے اپنی تلوار کو اسے قتل کرنے کے لیے باہر نکالا تو یہ رحم کی بھیک مانگنے لگا. اللہ اکبر. رحم کی بھیک مانگنے لگا تو سپاہیوں نے کہا آج رحم کی بھیک مانگتا ہے، کل میدان کربلا میں امام حسین پر تجھے رحم نہ آیا، ننھے علی اصغر پر رحم نہ آیا، علی اکبر پر رحم نہ آیا، عباس کے بازو کاٹے جا رہے تھے تب تجھے رحم نہ آیا. آج رحم کی بھیک مانگتا ہے. نوجوان نے اپنی تلوار کو باہر نکالا، عمر سعد کے جو ہے سر کو تن سے جدا کیا اور جدا کرنے کے بعد مختار ثقفی کے جو ہے دربار میں لے کر حاضر ہو. مختار ثقفی کے دربار میں جب لے کر جو ہے سر حاضر کو مختار ثقفی نے اسے ایک دشت میں رکھوایا اور رکھوانے کے بعد اس پر کپڑا ڈلوایا اور ڈلوانے کے بعد کہا اب بیٹے کو بلاؤ، اب بیٹے کو بلاؤ. بیٹے کو بلایا گیا، بیٹا حق آیا. مختار ثقفی نے کہا کہ اس تخت پر جو کپڑا ہے اس کپڑے کو ہٹا. بیٹے نے جو یہ کپڑا ہٹایا تو ایک چیخ نکل گئی اور کہنے لگا مختار میرے والد کا تیرے ساتھ تو یارانہ تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، تو نے اس کا لحاظ نہ کیا. مختار بول اٹھا اے لعنتی سن، میرے ساتھ یارانہ تھا، میں نے اس کا لحاظ نہ کیا. اس لیے لحاظ نہ کیا کہ خاندان اہل بیت اطہار سامنے موجود تھا، نبی کے شہزادے سامنے موجود تھے. جب اسے خاندان اہل بیت اطہار کا لحاظ نہ رہا تو مجھے تیرے باپ کے یارانے کا کیا لحاظ؟ واہ واہ واہ. میرے باپ کا انجام یہی ہونا تھا، قاتلان حسین کا انجام یہی ہونا. اس کے بعد مختار ثقفی نے کہا کہ اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیا جائے. حضرت گرامی حفص کا سر بھی تن سے جدا کر دیا گیا. مختار ثقفی نے ان دونوں سروں کو اکٹھا ایک تشت میں رکھا، پیک کروایا، مدینہ طیبہ بھیج دیا. حضرت آقا حسین کے جو بھائی تھے حضرت امام حنفیہ جو ہے ان کے پاس بھیجا اور ایک خط لکھا کہ یہ جو سر ہے عمر سعد کا ہے، یہ حسین کے بدلے میں ہے. حسین کے خون کا بدلہ عمر سعد کا قتل ہے اور علی اکبر کے بدلے میں نے حفص کو قتل کر دیا. حضرات گرامی پھر اس کے بعد عمر سعد نے پھر اس کے بعد جو ہے اعلان فرمایا کہ جو بھی
मुझे जो है कातिलान इमाम हुसैन का पता देगा, जो मुझे बताएगा कि ये लोग जो है इमाम हुसैन और 72 जाने वालों के कत्ल में शामिल थे, मैं उसे इनाम कराम से नवाजूंगा। फिर क्या था, जब इनाम कराम की बात आई तो वही कूफा वाले थे जो बेवफाई कर गए थे। जब इनाम कराम की बात आई तो सब जो है पता बताने लगे, सब पता बताने लगे। उमर साहब के बाद मुख्तार बिन सकफी ने खूली को गिरफ्तार करवाया। खूली वो शख्स है जिसने सरे हुसैन को तन से जुदा किया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खूली को गिरफ्तार करवाया, खूली को पकड़ कर जो है मुख्तार बिन सकफी के दरबार में लाया गया, कूफा के दारुल इमारत लाया गया। तो मुख्तार सकफी ने जैसे ही खूली को देखा तो भड़क उठा और कहने लगा, तूने ही सरे इमाम हुसैन को तन से जुदा किया था। ये कहता था कूफा के अंदर, इसका बेटा भी कहता था कि मेरे बाप ने जो है किसी ऐसे वैसे को कत्ल नहीं किया, मेरे बाप ने किसी ऐसे वैसे के जो है सर को तन से जुदा नहीं किया, मेरा बाप बहादुर। खूली के बेटे को भी गिरफ्तार करवाया। खूली से कहा कि तूने सर इमाम हुसैन को अलग किया था। खूली के पास कोई जवाब ना था, क्योंकि वो कहता घूमता था, डींगे मारता था। मुख्तार सकफी ने हुक्म दिया कि सबसे पहले इसके हाथों को जो है आगे किया गया, हाथों को आगे किया गया। मुख्तार सकफी ने जल्लाद को हुक्म दिया कि इसके दोनों हाथों को जो है जिस्म से अलग कर दे। जल्लाद ने तलवार चलाई, दोनों हाथ जो है जिस्म से अलग हो गए। तड़पने लगा। फिर मुख्तार ने कहा कि इसके दोनों पैरों को जो है धड़ से अलग कर दिया जाए। दोनों पैरों को धड़ से अलग किया गया। तड़प के इसने जान दे दी। उसके बाद मुख्तार ने इसके लाशे को जो है दरबारे दमिश्क कूफा के दारुल इमारत की जो है छत से लटका दिया। गोया के मुख्तार सकफी ने ऐलान किया कि जो कातिलाने हुसैन है उनका यही अंजाम होगा। उसके बाद मुख्तार सकफी ने शिमर के पीछे फौज लगाई। शिमर था ना, ये मुख्तार का बहनोई था, मुख्तार का बहनोई था। जब मुख्तार ने ऐलान किया तो ये जो है कूफा छोड़ के भाग गया और इतना भागा कि मदीना तैयबा के इर्द गिर्द ये पहुंच गया। भागता जाता था, छुपने के लिए बस्तियां ढूंढता था। मुख्तार के सिपाही इसके पीछे थे। एक दिन ये जिस बस्ती के अंदर दाखिल हुआ और जिस मकान के अंदर दाखिल हुआ तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस मकान के अंदर जो है नमाज अदा फरमा। अल्लाहु अकबर। ये अंदर दाखिल हुआ, जैसे ही नजर पड़ी इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर तो ये पहचान गया और कहने लगा, अल्लातश, प्यास लगी है, पानी पिला दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो है नमाज को मुकम्मल किया, कासे को जो है हाथ में लिया, लेने के बाद गिलास को हाथ में लिया, बर्तन को हाथ में लिया, गले से पानी निकाला और एक प्याला पिला दिया। मचल के बोले सुभान अल्लाह। एक प्याला पिला दिया, कहने लगा एक प्याला और पिला दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, नबी के शहजादे ने दूसरा प्याला भी पिला दिया। दूसरा प्याला जब पिला दिया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, जाओ जहाँ तुम्हें जाना हो, कहाँ से आए। तो इसने देखा, ये समझने लगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुझे लगता पहचाना नहीं। अगर पहचान लेते तो मुझे ये पानी ना देते। बाहर आया और बाहर आने के बाद फिर अंदर दाखिल हुआ। कहने लगा, शहजादे मुझे पहचाना नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो गतश में आए, गुस्से में आए, गदरनाक हुए, कहने लगे, कहने लगी, हमने तुझे पहचान लिया, तुझे मैं क्यों ना पहचानूं। मैंने अपनी गोद में अपने बाप के लाशे को अपने बाप को सरे अनवर को देखा है। मैंने मैदान करबला में चचा अब्बास के बाजू करते देखे और तुझे देखा है। मैंने मैदान कारज़ार में अली अकबर की जवानी को मिटते देखा है और तुझे देखा है। तुझे क्यों करना पहचानूंगा। मैंने तुझे पहचान
کیوں دیا تھا؟ حضرات گرامی حضرت امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ مر پانی نہ دینا یہ تیرے خاندان والوں کی روایت ہے، ہمارے دروازے پر اگر بھوکا آتا ہے تو ہم اسے کھانا کھلاتے ہیں، گرچہ وہ میرا دشمن ہو، ہمارے دروازے پر اگر پیاسا آتا ہے تو اسے پانی پلاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، واہ واہ سبحان اللہ۔ ہم اس نبی کے نواسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمایا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حوض کوثر عطا فرمایا کہ اس نبی کے ہم شہزادے ہیں۔ جا پانی پلا دیا ہے، نکل جا میرے سامنے سے۔ اسے میں ڈھونڈتا رہا یہاں تک کہ اس نے ایک دیہاتی سے لڑائی کر لی، ایک مزدور سے، اور اس مزدور نے جو قافلہ اس کے پیچھے لگایا گیا تھا، جو نوجوان اس کے پیچھے لگائے تھے، ان تک خبر پہنچا دی کہ سمر علاقے میں اسے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد اسے کوفہ کے دارالامارت لایا گیا، مختار ثقفی کے سامنے لایا گیا۔ حضرات گرامی مختار ثقفی نے جب اسے دیکھا تو بڑا اٹھا، کہنے لگا اتنے بزدل ہو تو میرا اعلان ہوتے ہی تم جو ہے کوفہ سے نکل گئے، کوفہ سے چلے گئے۔ کوفہ میں میدان کربلا میں تو بڑا بہادری دکھا رہے تھے، بڑا آگے تھے، آج تمہاری بہادری کہاں چلی گئی؟ کیوں بھاگ گئے تھے؟ حضرات گرامی اظہار و قطع رونے لگا، آنکھوں سے اشک نکالنے لگا، معافی طلب کرنے لگا، امان کی صدائیں بلند کرنے لگا۔ بہنوئی تھا مختار ثقفی کا، بہن سامنے آئی۔ حضرات گرامی بہن نے کہا چھوڑ دیجئے، مگر مختار ثقفی نے کہا بالکل نہیں چھوڑوں گا، یہ امام حسین کا قاتل ہے، قاتلان امام حسین، خاندان اہل بیت کا قاتل ہے، اور جو خاندان اہل بیت کا قاتل ہے اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ حضرات گرامی جب شریعت جب سامنے ہو تو رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، شریعت پر عمل کیا جاتا ہے۔ کہ امام حسین کا یہ قاتل ہے، مختار ثقفی نے عمر سعد یہ جو ہے کربلا کے میدان میں نہر فرات پر پہرا دے رہا تھا 500 سپاہیوں کے ساتھ، جب مولا عباس پانی لے کر گئے تھے تو اسی کی موجودگی میں مولا عباس کے دونوں بازو جو ہے کٹے تھے، دونوں بازو تن سے جدا کیے گئے تھے۔ مختار نے کہا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کر، اتنے میں یہ چلانے لگا العطش، پانی پلا دو، پیاس، پانی دے دو۔ مختار ثقفی کہنے لگا کہ سن، سکینہ پیاسی تھی، معصوم علی اصغر پیاسا تھا، تو چاہتا تو چند بوند دے دیتا تو ان کی زندگی بچ جاتی، تو نے پانی نہ دیا، خاندان اہل بیت کو پیاسا تڑپا کر دنیا سے رخصت کیا، میں تجھے پانی نہیں دے سکتا، میں تجھے پیاسا تڑپا کر ماروں۔ 3 دن تک جو ہے سمر کو جو ہے پیاسا تڑپایا مختار ثقفی نے، 3 دن تک، اور 3 دن جب اسے پیاسا تڑپا لیا، تڑپانے کے بعد اس کے ہاتھوں کو جو ہے الگ کیا، اس کی گردن کو الگ کیا، اور اس کے لاشے کو کوفہ کی دارالامارت سے لٹکا دیا۔ حضرات گرامی مختار نے اتنا ہی نہیں کیا، مختار نے جتنے قاتلان امام حسین تھے ان کو جو ہے ان کے انجام تک پہنچایا، اور ان کے گھروں میں آگ لگا دی، بلڈوز کر دیا، ان کی بلڈنگوں کو، ان کے مکانوں کو زمین دوز کر دیا، اور کہا ان کی نسلوں کو جو ہے زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، ان کی نسلوں کو زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے۔ حضرات گرامی اس کے بعد مختار ثقفی نے درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلو علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، مرتبہ اور درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی محمد المعدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد مختار نے حکیم بن طفیل
کو گرفتار کروایا. حکیم بن طفیل وہ بدبخت، وہ خبیث آدمی تھا کہ جس نے مولا عباس کے دونوں بازوؤں کو جو ہے قتل کیا تھا. اور یہ کوفہ میں کہتا تھا کہ میں نے ایک ایسا تیر چلایا جو امام حسین کے جو ہے پیجامے سے نکل گیا. معاذ اللہ رب العالمین. امام حسین کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا. یہ خبریں عام تھی. طفیل بن حکیم کو جو ہے قتل کروایا، طفیل بن حکیم کو جو ہے گرفتار کروایا. یہ گرفتار کر کے لایا گیا تو یہ بھی الامان الامان کی صدایں بلند کرنے لگا کہ مجھے امان دے دو، مجھے زندہ چھوڑ دو. حضرات گرامی، مختار نے کہا مولا عباس کے بازو جب قتل کیے جا رہے تھے، جدا کیے جا رہے تھے، تو سب سے پہلے تیری تلوار چلی تھی. مولا عباس کے دونوں بازو تیری تلوار سے جدا ہوئے تھے. ایک کام کر، دونوں اپنے ہاتھوں کو آگے کر. طفیل بن حکیم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کیا. ذلات کو حکم دیا گیا کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو جو ہے کاٹ دیا جائے. دونوں ہاتھوں کو جو ہے کاٹ دیا گیا. اور اس کے بعد یہ کہتا تھا کہ میں نے امام حسین پر تیر چلایا. اس کے بعد مختار نے کہا کہ اس نے تیر چلایا تھا نا، ایک کام کرو، میدان کی طرف لے کر چلو. اور میدان کی طرف لایا گیا. مختار نے کہا کہ اب اس پر تیروں کی بارش کی جائے. حضرات گرامی، مختار نے تیروں کی بارش کروائی اور اتنے تیر برسائے گئے، اتنے تیر برسائے گئے کہ یہ یزید الواصل جہنم. ہائے ہائے واہ واہ. ایک کر کے مختار سقفی نے، روایتوں میں آیا ہے تقریباً 6000 سے زائد جو ہے قاتلان امام حسین کو واصل جہنم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی، اس کے بعد مختار نے جو ہے مالک البدوی کو جو ہے گرفتار کروایا. یہ بھی بڑا بدبخت تھا، یہ بھی بڑا مالک البدوی کو اس نے جو ہے امام حسین کی ٹوپی کو اتارا تھا، امام حسین کے امامے کو اتارا تھا. اس کو پکڑ کر لایا گیا. اس سے پوچھا گیا تم نے امام حسین کی ٹوپی کو اتارا؟ پہلے انکار کرنے لگا، کہنے لگا نہیں، میں نے ٹوپی کو نہیں اتارا تھا، میں نے امامے کو نہیں اتارا تھا، میں نے امامے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. مختار کہنے لگا آج جب جو ہے اپنے انجام کو تو پہنچنے والا ہے، اس بات سے انکار کرتا ہے. ویسے کوفہ کی گلیوں میں بڑا فخر سے کہتا تھا کہ میں نے امام حسین کے امامے کو ٹوپی کو اتارا تھا، امام حسین کی ٹوپی کو اتارا تھا. مختار سقفی نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر بھی تن سے جدا کر دے. حضرات گرامی، اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا کہ مختار سقفی نے اسے ہی فاصلے جانا. واہ واہ. پھر اس کے بعد 3 بدبختوں کو گرفتار کر کے لایا. 3 بدبختوں کو، زید بن مالک، عبد الرحمن بن ابی اسقا اور عبداللہ بن قیس. یہ 3 بدبخت، یہ وہ بدبخت تھے کہ میدان کارزار میں جو ہے یزید کے سپاہی قتل کرنے کے لیے، خاندان اہل بیت کے سروں کو الگ کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے. تو یہ جو پیچھے سے نعرے لگاتے تھے، گالیاں دیتے تھے اہل بیت اتحاد، گالیاں دیتے تھے. مختار نے کہا کہ گالیاں دیتے تھے تو انکار کرنے لگے، رحم کی بھیک مانگنے لگے، پیر پکڑنے لگے، پھبکیاں کستے تھے. آج رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں. مختار نے کہا وہاں پھبکیاں کستے تھے، یہاں بزدلی دکھا رہے ہو، کھڑے ہو. ان تینوں کو جو ہے اندر لے جایا گیا اور لے جانے کے بعد مختار کا جو ہے ایک نائب تھا، اس نے کہا پھبکیاں کستے تھے، اب ذرا پھبکیاں کس کے دکھاؤ. حضرت گرامی 3 جو ہے یہ پر پکڑ کر معافیاں مانگ رہے تھے کہ الامان کہہ رہے تھے کہ مجھے امان بخش دی جائے، مجھے زندہ چھوڑ دیا جائے. مختار نے ولایت کو حکم دیا، ان تینوں کے سروں کو الگ کیا گیا اور کوفہ کے بازاروں میں جو ہے ان تینوں سروں کو، ان تینوں کے جسموں کو گھمایا گیا اور اعلان کیا گیا اے کوفہ والوں، جو امام حسین کے قاتلوں کو جو ہے ڈھونڈ کر لائے گا یا ان کو ان کا پتہ بتائے گا، اسے انعام کرام سے نوازا جائے گا. اور جو قاتلان امام حسین ہیں کوفہ کے اندر موجود، انہیں اس کوفہ میں رہنے کی اجازت نہیں، بلکہ تمام روئے زمین پر رہنے کی اجازت نہیں ہے. حضرات گرامی، کوفہ کی گلیوں میں جو ہے ان کو گھمایا گیا اور گھمانے کے بعد ان کے تینوں لاشوں کو جو ہے ایک چوراہے کے اوپر ڈال دیا گیا.
जब चौराहे पे डाला, कुत्तों को छोड़ा गया, कुत्तों को छोड़ा गया। कुत्ते आए कहीं, लाशों की तरफ अपने मुंह को बढ़ाया, और जब अपनी नाक को करीब किया तो अपने मुंह को वापस ले लिया। अल्लाह अकबर, अपने आप को वापस कर लिया। गोया कुत्ते भी ये कह रहे थे, ये कातिलाने इमाम हुसैन है, इनके जिस्म से जहन्नम की बदबू आती है, इनके जिस्म से कातिलाने कत्ले हुसैन और खानदाने अहले बैत अतहार के कत्ल की बदबू आती है। कुत्तों ने भी इनका मांस खाना गवारा ना किया, और उसके बाद इनके जिस्म को जो है ना यूं ही पड़ा रहने दिया गया, और इनके जिस्म यूं ही जो है पड़े रहे, और उसके बाद ये खत्म हो। यके बाद दीगरे जो है ज़ैद बिन वक़ार हज़रत मुस्लिम के शहज़ादे थे, हज़रत अब्दुल्ला, ये भी मैदान करबला में आए थे। नन्हे शहज़ादे थे, मैदान कारज़ार में गए थे। इस बदबख्त ने जो है आपके पेशानी पर तीर मारा, दूसरा तीर जो है शिकम में मारा था, और ये कहता था कि मैंने जो है 2 तीर चलाए, पेशानी पर लगा, एक पेट पर लगा, और फिर मैंने जो है पेट वाला तीर जो था उसको जो है निकालने की कोशिश की, वो तो निकल आया, मगर जो पेशानी वाला तीर था वो ना निकला। हज़रत ग्रामी पेशानियों में हज़रत अब्दुल्ला के कोई किसी और का नूर ना था, बल्कि नबी कौनैन का नूर था। इसने तीर खींचने की कोशिश की थी, तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की थी, तीर ना निकला था, तीर टूट गया था। हज़रत ग्रामी हज़रत मुख्तार सकफी ने जो है हुक्म दिया, एक काम करो, इसे भी जो है मैदान में ले चलो और नौजवानों को इकट्ठा करो और तीरों की जो है बारिश कर दो। हज़रत ग्रामी तीरों की बारिश की गई, इसके जिस्म को जो है लहूलुहान किया गया, और इसे भी वासिले जहन्नम कर दिया। वाह वाह, इसे भी वासिले जहन्नम कर दिया गया। मुख्तार सकफी बड़ा गजब में था, अल्लाह तबारक व तआला को मुख्तार सकफी से काम लेना था, इसको भी वासिले जहन्नम कर दिया। और उसके बाद आखिर में अमर बिन सभी, इसने जो है हज़रत मौला अब्बास और दीगर अहले बैत अतहार को अपने नेज़े से जख्मी किया था। ये नेज़ा चलाता था, नेज़े से जख्मी किया था। इसको पकड़वाया, और पकड़वाने के बाद अपने दरबार में लेकर आया बिन ज़ियाद, और कहने लगा तेरा नेज़ा किधर है? तो कहने लगा मैंने कोई नेज़ा नहीं चलाया, मैंने कोई नेज़ा नहीं चलाया, मैं मैदान कारज़ार में था ही नहीं। ये झूठे थे, लानती थी, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। ये झूठ बोलने लगा कि मैंने कोई नेज़ा नहीं चलाया। मुख्तार ने कहा अच्छा तूने कोई नेज़ा नहीं चलाया, मगर कूफा की गलियों में इससे पहले तो बड़ा फख्र के साथ कहता था कि मैंने जो है कई अहले बैत अतहार के शहजादों को नेज़ों से जख्मी किया, बड़ा बहादुर बनता था। आज अल अमान चिल्ला रहा है, आज बचने की कोशिश कर रहा है। सुनो मेरे नौजवानों, नेज़ों को लाओ और इसके जिस्म पर नेज़ों से वार करो। हज़रत गिरामी मुख्तार सकफी का हुक्म होता है, जल्लाद नेज़े को लेकर आता है, नेज़ों से इस पर कई वार करता है, वार करते करते जब तक ये जमीन पर नहीं गिर जाता है, नेज़ों का वार करता रहता है। मुख्तार कहता है ठहर जा, ये तड़पता रहता है, तड़पता रहता है, तड़पते तड़पते जो है इसकी रूह खुशम शरीर से परवाज कर जाती है। ये भी वासिल जहन्नम। वाह वाह वाह, मुख्तार सकफी ने यूं ही मुसलसल कत्ल को जारी रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तार सकफी से एक काम ले लिया, मगर ये भी बाद में भटक गया, ये भी बाद में भटक गया। जब कातिलाने इमाम हुसैन को जो है इसने अंजाम तक पहुंचा दिया तो इसकी अजमत बढ़ गई, इसकी अजमत बढ़ गई, इज्जत बढ़ गई, ये भी भटक गया। अब एक कातिल बचा था जिसके इशारे पर, जिन दो के इशारे पर, एक तो यजीद जो अपने दर्द में दुनिया से रुखसत हो गया, दूसरा था इब्ने ज़ियाद, दूसरा था इब्ने ज़ियाद जो मूसल की हुकूमत, जो रह की हुकूमत लेकर अपनी हुकूमत में मस्त था।
اسے جب معلوم چلا کہ مختار ثقفی نے قاتلان امام حسین کو قتل کر دیا ہے تو اس نے ایک لشکر جرار تیار کیا اور یہ موصل میں آیا اور مختار کو دعوت دی کہ اپنا بھی جو ہے لشکر لے کر آئے ہم سے جنگ کریں۔ مختار نے جو ہے پھر ایک اعلان کیا کوفہ کی گلیوں میں کہ قاتلان امام حسین سے کون کون جنگ کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ اعلان کیا مختار نے تو کوفہ کی گلیوں سے تمام تر نوجوان نکل آئے کہ ہم قاتلان امام حسین سے جنگ کرنا چاہیں گے۔ یہ وہی کوفی ہے کہ جب حالات بدلے تھے امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اب حالات بدلے ہیں، حاکم مختار بن ثقفی ہے اور یہ قاتلان امام حسین کو قتل کر رہا ہے، تو یہ تمام تر کوفی جو مختار ثقفی کے ساتھ آئے اور ایک لشکر جرار تیار کیا اور موصل پہنچے اور اس لشکر کو جو گائیڈ کر رہا تھا وہ تھا ابراہیم ابن مالک اشتر۔ یہ گائیڈ کر رہا تھا، مختار ثقفی کا لشکر تھا، اس کو گائیڈ کر رہا تھا، سپہ سالار تھا۔ موصل پہنچا اور پہنچنے کے بعد جب اس نے ابن زیاد کی فوج کو سامنے دیکھا، اس نے للکارا ابن زیاد کو، پورا دن جنگ جاری رہی، دونوں طرف کے نوجوان جو ہے قتل ہوتے رہے۔ جب شام کا وقت آیا ابن زیاد نے دیکھا کہ یقیناً مجھے شکست ہو جائے گی، ایک منٹ رک جاؤ بھیا، یہ تمہارا سب لے کر جائیں گے، ہمیں بھی دے دینا، ہم بھی اپنی اٹیچنگ لے کر جائیں گے، ہے نا۔ اب تو یار مسکرانے کا وقت آیا ہے، اب تو مسکرانے کا وقت آیا ہے۔ مابعد کربلا میں یہی سننا چاہتا ہے۔ ہاں اگر ہم زیادہ دیر اور بہت تفصیل لگاتے واقعات یا سفر کربلا اور تھوڑی دیر بیان کرتے تو آپ جو ہے کہنے لگتے تو واقعات کربلا جو ہے سفر کربلا بیان کریں، مابعد کربلا تو بیان ہی نہیں، حالانکہ مابعد کربلا ہی ابن زیاد بھاگ لیا، لشکر تو چھوڑ دیا، ابن زیاد بھاگنے لگا تو ابراہیم ابن مالک اشتر پہ پتہ چلا تو اس نے اپنے بہادر نوجوانوں کو بلایا اور بلانے کے بعد دو گھوڑے دیے جو سب سے تیز رفتار تھے، کہا جاؤ نکل نہ پائے اور قتل نہ کرنا، میں اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کروں گا۔ اشتر نے جو ہے اپنے جو ہے نوجوانوں کو دوڑایا، نوجوان جا کر اسے پکڑ کے لائے، پکڑ میں نہیں آ رہا تھا، نوجوانوں نے اس کی گردن کو الگ کیا اور اشتر تک اس کی جو ہے گردن کو لے کر آئے۔ اشتر نے جو ہے اس گردن کو کوفہ میں، اشتر جو ہے اس گردن کو، یہ گردن ابن زیاد کو جو ہے کوفہ لے کر آیا اور ہدیتاً مختار ثقفی کے دربار میں پیش کر دیا۔ جب مختار ثقفی نے جو قاتلان امام حسین تھے ان کے سروں کو ایک جگہ جو ہے جمع کر رکھا تھا، اس کی گردن کو دیکھا، جب اس کے سر کو دیکھا تو مسکرا اٹھا اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے اس نام نہاد یہ نہنگار خبیث نے بدبخت نے اہل بیت اطہار کے قافلے کے سروں کو، امام حسین کے جانثاروں کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا تھا، مختار نے حکم دیا کہ انہیں بھی نیزوں پر بلند کیا جائے، کوفہ کے بازاروں میں گھمایا جائے، کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جتنے بھی قاتلان امام حسین ہیں اسی طریقے سے مواصل جہنم ہوتے رہیں گے۔ اس کے بعد مختار نے اپنے دربار میں تمام سروں کو اکٹھا کیا، جب تمام سر اکٹھے ہو گئے مختار نے کوفہ والوں کو دعوت دی، کوفہ والے جب اکٹھا ہو گئے تو کوفہ والوں نے کیا دیکھا کہ تمام تر لوگ جو موجود ہیں تو ایک زبرہ پتلا صاحب جو ہے زمین سے رینگتا ہوا دربارے جو ہے مختار کی طرف پڑھ رہا ہے، اس طرف پڑھ رہا ہے جدھر سر رکھے ہوئے تھے، ابن زیاد کا جدھر سر رکھا ہوا تھا، وہ سانپ تمام تر سروں سے ہوتا ہوا ابن زیاد کے سر پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے جو ہے عجیب و غریب کام کیا کہ منہ سے داخل ہوا، ناک کے راستے سے نکل آیا۔ اللہ اکبر، یہ عذاب الہی تھا۔ پاک پروردگار کی قدرت اپنے بندوں کو یہ دکھانا جا رہی تھی کہ جن لوگوں نے میرے پیارے نبی میرے حبیب کے شہزادوں کو قتل کیا ہے، دیکھ لو ان پہ دنیا میں یہ عذاب شروع ہو گئے۔
آخرت کا عذاب باقی ہے، دنیا میں ہی عذاب شروع ہو گیا۔ اس سانپ نے جو ہے وہ سانپ جو ہے منہ کے اندر سے داخل ہوا، ناک کی طرف سے نکلا، ناک کے اندر داخل ہوا، منہ کی طرف سے نکلا، اس نے تقریباً 3 مرتبہ یہ عمل کیا، اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ لوگ جو ہے صدائیں لگانے لگے کہ لگتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فرشتہ ہے، لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فرشتہ ہے۔ حضرات گرامی اسی طریقے سے ابن زیاد سے لے کر جتنے قاتلان امام حسین تھے مختار سقفی نے تمام کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرات گرامی اسی لیے تو شاعر کہتا ہے قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کربلائے معلیٰ کربلا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ازمیر کی سرزمین سے ہمارے اور آپ کے خواجہ پکار اٹھے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد یا داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمام تر قاتلان امام حسین کو اس نے واصل جہنم کر دیا۔ ایک بات سمجھ میں آئی، یزید نے کل ملا کر 3 سے 3.5 سال حکومت کرتا ہے۔ امام حسین کے رخصت ہونے کے بعد کتنے سال تک؟ 3 سے 3.5 سال تک حکومت کر پائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو حکومت ظلم پر بنائی جائے، زیادتی پر بنائی جائے، وہ حکومت پائیدار نہیں ہوتی۔ جو دولت ظلم کے ذریعے اکٹھی کی جائے وہ دولت پائیدار نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی آخری جملے ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کبھی دولت دے، تمہیں کبھی امیر بنائے، تمہیں کبھی طاقتور بنائے تو اپنے آپ کے اندر عاجز و انکساری لانا، اپنے اندر وردباری لانا، شریعت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزار دینا، غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کو ستانا نہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جانا۔ اللہ تمہاری اولادوں کو، تمہاری نسلوں کو قیامت تک جاری و ساری۔ حضرات گرامی دولت اگر دے تو ذکر شہدائے کرب و بلا میں خرچ کرنا، کمیٹی سے وعدے پروگرام رابطہ ضرور کرنا کہ کہیں کم تو نہیں پڑا۔ اگر آپ نے رابطہ قائم کیا کمیٹی سے، اگر آپ نے رابطہ قائم کیا اور روح امام حسین کو خوش کیا کہ آپ کے ذکر میں جو کمی آئی تھی، ذکر میں تو کوئی کمی نہیں آئی تھی، ذکر کروانے میں جو رقم لگی تھی اس میں جو کمی آئی تھی، آقا حسین ہم نے اسے پورا کر دیا تھا۔ میدان محشر ہوگا، آقا حسین سے جب اتنا عرض کریں گے آپ تو آقا حسین اپنے نانا جان کی طرف اشارہ کریں گے، نانا جان وہ پاور رکھتے ہیں کہ رب کی طرف نگاہ اٹھائیں گے، تمہاری اور ہماری بخشش ہوگا۔ بابا سبحان اللہ۔ جب ذکر حسین ہوا کرے تو آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرے، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرے، اپنی کمیٹی سے پوچھا کریں، امام حسین کے نام پہ خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں جمال امام حسین کے نام پر، جمال شہدائے کربلا کے نام پر خرچ کیا جاتا ہے، جو مال جو راہ خدا میں خرچ کیا جاتا ہے، یاد رکھیں جو ہم دنیا سے رخصت ہوں گے وہ مال جو ہم نے خرچ کیا ہے، جسے ہم نے ثواب جاریہ بنایا ہے، ہم رخصت ہو جائیں گے، وہ مال قیامت تک ہمیں ثواب جاریہ کے ذریعے جو ہے اس کے صدقے میں ہماری روح کو ثواب جاریہ کے ذریعے سے ہماری روح کو ثواب ملتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ امام حسین کے نام سے خرچ کیا کریں، ہم غلام حسین ہیں۔ حضرات گرامی ہمارا حسین زندہ، ہمارا حسین زندہ، حسین کا نانا زندہ، حسین کی امت زندہ، حسین کا اسلام زندہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔